ایک ہی سوال ہے حکومت کے آگے، عوام کے آگے، معاشرے کے آگے، آپ کے آگے، کہ امن کا دشمن کون ہے؟ امن کا دشمن وہ تو ہو سکتا ہے جو گالی نکالے، توہین کرے، لعنت ڈالے، تبرہ ڈالے۔ امن کا دشمن وہ کیسے ہو سکتا ہے جو اداروں سے، حکومت سے، عدالتوں سے، پولیس سے، ہر ایک سے یہ کہے کہ فلاں بندے نے توہین کیا، اس کے خلاف قانون حرکت میں لے آؤ۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ عمرانی معاہدے ہوتے ہیں، اگرچہ انہوں نے ہمارے ساتھ ملی یکجہتی کونسل یا مجلس عمل میں اس بات کے اوپر اتفاق نہ بھی کیا ہو کہ ہم مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں کریں گے۔ کہاں پہ ہیں وہ شیعہ معتدل رہنما؟ ان کا بھی چہرہ سامنے آنا چاہیے، وہ ان سے یا تو برات کا اظہار کریں اور بتائیں کہ ہمارے عمرانی طور پہ بھی معاہدات موجود ہیں کہ ہم نے مقدسات کی توہین نہیں کرنی۔ اور اگر یہ معاہدے نہ بھی ہونا میرے بھائیوں، تو ایک معاشرے میں امن و امان کا یہ اصولی فطری معاہدہ ہوتا ہے کہ کسی کے ماں باپ کو برا بلا مت کو، کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ مسلمانوں کی مائیں ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تم اگر کسی مسلمان کو اس کی ماں کی گالی دو گے اور تم یہ تقاضا کرو گے کہ ہم برداشت کریں، کس وجہ سے، کس اصول کے تحت تم مقدسات کے اوپر حملہ کرو اور یہ اجازت مانگو کہ یہ ہمارا عقیدہ، ہمیں گالی کی اجازت دی جائے؟ یہ کون سا مطالبہ ہے؟ آج معاشرے میں الٹی رسم چل پڑی ہے، ایک طرف توہین کر رہے ہیں، اوپر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کرتے ہی رہیں گے۔ اسی لیے تحفظ بنیاد اسلام بل کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اللہ کی قسم سنیے ہمارا مقدمہ، ایجنسیاں بھی نوٹ کریں، مقتدر حلقے بھی نوٹ کریں کہ فرقہ وریت کے خلاف ہماری محنتیں ہیں، فتوی تکفیر کے خلاف ہماری محنتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی مسلمان کو بھی کافر مت کہو۔ ہم آپ کے ساتھ اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو، کہ رسول اللہ کہتے ہیں جس نے غلط الزام لگایا یا وہ کافر ہو جائے گا یا جس کو کہا گیا وہ کافر ہے، تو کوئی بندہ اٹھ کے صحابی کو کافر کہہ دے۔ آپ بتلائیے، سارے پاکستان کے ادارے تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس عام فہم اہل سنت کے مقدمے کو سمجھ لیں۔ ہم یہ آپ کے سامنے درخواست رکھتے ہیں کہ آج کے بعد سے یہ ضابطہ بنا لیجئے، جو کسی صحابی کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے، جو کسی اہل بیت کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ اہل سنت کے نمائندے کے طور کے اوپر یہ تجویز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بتائیے اس تجویز سے جو بھاگے گا وہ فرقہ وریت کا مجرم ہے، جو کہ تجویز پیش کر رہا ہے وہ فرقہ وریت پھیلا رہا ہے۔ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں زبان کاٹ دیجئے، جو بھاگے وہی فرقہ وریت پھیلائے گا۔ اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، ہم نے ساری زندگی نہ توہین کی ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم توہین نہیں کرتے تو توہین کرنے دیں گے۔ توہین نہ کی ہے، نہ ملک میں توہین کسی کو کرنے دیں گے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ یہ توہین نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی بدبخت کوئی شخص ہوگا جو اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرتا ہو۔ بتائیے کسی سنی کے منہ سے کبھی حسن و حسین یا علی کے بارے میں ایک لفظ بھی، رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایک لفظ بھی کبھی سنا؟ نہیں سنیں گے۔ اور اگر سنیں ہم کہتے ہیں اس کو بھی چوک میں لٹکا دیا جائے۔ آئیے جتنی مرضی بڑی سزا فرقہ وارانہ انتشار کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھیے، ہمیں منظور ہے۔ اعلانیہ کہتے ہیں منظور ہے۔ میرے بھائیوں، آزادی اظہار کے یہ ضابطے نہیں ہوتے کہ معاشرے کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اور افسوس اور دکھ کی بات ہے، فرانس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حق کے چھاپنے کا اعلان ہوا، چھپنے کے وہی سارے پروسیس جو پہلے ملک میں آپ کو پتہ ہے، لیکن اس مرتبہ دکھ اور افسوس ایک اور ہوا۔ ان بدبختوں کی تو یہ عادت ہے، اور امام مالک نے یہ بات کہہ دی ہوئی ہے، چاہے آپ غصہ کریں جو مرضی کہیں، اس امت کو مر جانا چاہیے کہ کائنات کے اوپر، دھرتی کے اوپر اس کے نبی کی اگر کوئی توہین کرے اور توہین کے بعد امت اس کا بدلہ نہ لے سکے تو مر جائے۔ وہ امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو یہ باتیں سخت لگتی ہیں، متعصب لگتی ہیں، تکلیف دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت
جب تک بندے کے جان و مال سے بڑھ نہ جائے بندے کا ایمان کامل نہیں۔ آج ہمیں صبر کے دراسے دیے جاتے ہیں اور دکھ ہوا ہے۔ ایک بندہ اگلا سرائی کرے، آزادی اظہار کے وہ ضابطے اور قوانین وہاں پہ بھی موجود نہیں جو آپ کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جائیے یورپ کے اندر بھی جو جج کی توہین کرے گا تو انہیں عدالت لگے گی۔ یورپ کے اندر بھی فوج کے خلاف جو بندہ فوج کے خلاف بات کرے گا غداری کا مقدمہ ہوگا۔ یورپ کے اندر بھی ملک کے خلاف بات کرنے والے پہ مقدمے ہوں گے۔ پیرنٹل کنٹرول کے سسٹم انہوں نے بنائے ہوئے، الٹا سسٹم۔ 18 سال تک شادی کی اجازت نہیں، کون سی مادر پدر آزادی ہے؟ وہ ہر ضابطہ قانون موجود ہے، لیکن رسولوں اور انبیاء کی توہین کی اجازت وہ شر پسند عناصر دیتے ہیں جو تہذیبوں کا، مذاہب کا تصادم چاہتے ہیں۔ اور اس کے صدر نے، فرانس کے صدر نے کہہ دیا بدبخت نے کہ میں اس کی مذمت بھی نہیں کروں گا، میں یہ جو توہین میں خاکے چھاپ رہا اس سے مطالبہ کیا گیا اس کی مذمت کیجئے، اس کو بند کیجئے۔ اس نے کہا میں نہیں مذمت کرتا، یہ مسلمانوں کی غیرت کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ لوگ پوچھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اخلاص اور رسول اللہ کی محبت کا جذبہ، کیوں نہیں کر سکتے بتائیے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے؟ اور بھائیو فرانسیسی پروڈکٹس کی ایک لسٹ بناؤ، جید پڑھے لکھے لڑکے دیکھیں کہ فرانس سے کون سی پروڈکٹس آتی ہیں، اس کی تشہیر کیجئے کہ اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو آج کے بعد سے نو ٹو فرانسیسی پروڈکٹس ہونا چاہیے۔ آج کے بعد پاکستان میں کوئی مسلمان، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ، یہ مہم عالمی طور پہ چلنی چاہیے، امت پوری کے اندر چلنی چاہیے۔ ہیش ٹیگ بنائیں، سوشل میڈیا کو اٹھائیں، یہ مال کے ملک ہیں، یہ پیسے کے پجاری ہیں۔ آپ صرف اتنی ہی مانی غیرت کا مظاہرہ کر لیں کہ میں حلف دیتا ہوں قرآن کے اوپر۔ آپ کو یاد ہے ایریل کمپنی نے ایک مرتبہ اسلامی آیت کو نشانہ بنایا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر تحریک چلی تھی کہ ایریل کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور تھوڑا ہا بائیکاٹ ہوا، مافیاں مانگنے پہنچ گئے عدالتوں میں یا پیمرا کے پاس کہ آج کے بعد نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر مسلمان 1 ارب سے زیادہ فرانسیسی پروڈکٹس کا صرف بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیں، وہ قانون بھی حرکت میں آئے گا اور آپ کے پاؤں میں بھی پڑ جائے گا۔ لیکن آپ بس کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں جی، پھر بھی فرانسیسی پروڈکٹس کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے۔ اپنے ضمیر کو جگاؤ، ان کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ اور اللہ کا شکر ہے آج معاشرے میں یہ جو فرقہ وارانہ فسادات پھیلانا چاہتے تھے، اللہ کا شکر ہے شام عراق لیبیا بنانے کی جن کی سازش تھی صحابہ کے خلاف بکواس کر کر کے، وہ سازش ناکام ہو گئی۔ کس طرح؟ اہل سنت ایک ہو گئے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک ہو گئے اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے مال روڈ کے اوپر خادم رضوی کی ناموس رسالت ریلی ہے، 7 کو مولانا فضل الرحمان کا پروگرام ہے، مرکزی جمعیت کے متعدد پروگرام ہو رہے ہیں، سب ایک ہو گئے ہیں۔ آپ نے بھی یہ کردار ادا کرنا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا نعرہ لگاؤ، اس بات کو آگے بڑھاؤ، تفتیش کرو، تحقیقات کرو کہ ملک کے اندر وہ کون سی پروڈکٹس ہیں جو فرانس میں آ رہی ہیں، پورے عالم اسلام کو اس چیز کی دعوت دو۔ اور آخر میں ایک نہایت افسوسناک واقعہ، یہ بھی میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے جی فوج سیاست میں جو مداخلت کرتی ہے بڑی، اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف فوج کے سیاسی کردار کے خلاف تو کوئی رہنما بات کرتے ہوں تو کرتے ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں ہم فوج کے ساتھ نہیں۔ ایک لیفٹیننٹ ناصر کل وزیرستان میں شہید ہوا۔ کس طرح؟ والد پہلے ہی شہید ہو چکا ہے، ماں کا کلوتا سہارا ہے، آسٹریلیا کی رائل اکیڈمی سے پاس، جینیس، لائق، ذہین ترین بچہ کل وطن کی خاطر اپنی جان دے گیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہم ان شہداء کے ساتھ ہیں، ہم ان غازیوں کے خاندانوں کے ساتھ ہیں، بلکہ وطن عزیز اور اسلام کے دفاع کے لیے کوئی بھی سپہ سالار ہو، ہم اس کے شانہ بشانہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے اس مرکز کے اندر اس بچے کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگا، اور اسی طرح سردار صاحب کے ایک کزن ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا، تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے ہم میں سے کوئی فوج کے مخالف نہیں ہے، فوج ہم میں سے ہے، ہم وطن کے فوجی ہیں۔ یہ ہمیں پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے، فوج کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت